بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں سے جاؤ حتیٰ کہ مکے سے تو بھی تم نماز میں اپنا منہ مسجد الحرام کی طرف کر لیا کرو، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہوا کرو تو نماز میں اپنا منہ اسی کعبے کی طرف کر لیا کرو۔ بار بار حکم دینے کا ایک فائدہ یہ ہے تاکہ لوگوں کا الزام تم پر نہ آنے پائے، مگر ان میں سے جو لوگ ناحق ہٹ دھرمی کرتے ہیں وہ تو ضرور الزام دیں گے، تو تم لوگ ان سے ڈرو نہیں اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم ہی کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں کتاب، قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی۔ بس تم ہمیں یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمانداروں مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے خدا کی مدد مانگو، بے شک خدا صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے ہم تو خدا ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، خوشخبری دے دو کہ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت
اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف آمد و رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص خوشی خوشی نیک کام کرے تو پھر خدا بھی قدردان اور واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے بعد چھپاتے ہیں، جبکہ ہم کتاب تورات میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر خدا بھی لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے حق چھپانے سے توبہ کی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی، اور جو کتاب خدا میں ہے صاف صاف بیان کر دیا، پس ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، اور میں تو بڑا توبہ کا قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، انہی پر خدا اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب سے مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود تو وہی یکتا خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔